زیادہ ہی وہ کر دی، اتنی وہ نہیں ہے میرے میں، لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت اللہ پاک خدمت لے رہا ہے اللہ کا کرم ہے. اور اصل میں شکر گزار ہوں میں منور زمان صاحب کا کہ ان کے سیشن میں نے جو تھوڑی دیر دیکھا ماشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے ان کی کافی ویڈیوز دیکھی تھی. اور ایک عرصے سے میں جب سے مجھے تھا کہ چونکہ ہندوستان میں اگر آپ کو آؤٹ شائن ہونا ہے تو اور کوئی چیز اگر آپ کے پاس چاہے کم ہو، اگر لینگویج نہیں ہے تو آپ اتنا اچیو نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی چیز کمی ہے اور اگر خاص طور پر انگلش لینگویج اگر آپ کی پالشڈ ہے تو پھر آپ بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے. اور اس لیے ہمیشہ میں تلاش کرتا رہتا تھا کہ جو اچھی انگلش اسپیکنگ کی کلاسز کون چلاتا ہے. میں نے احمد آباد میں بھی دیکھا اور کچھ لوگوں کو میں نے ریکمینڈ بھی کیا، بھیجا بھی، لیکن جب ان کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا کہ میری تلاش یہاں پر ختم ہو گئی. اور واقعی میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں کہ چونکہ میرے 3 سال اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں ہمارے یہاں کی ایک MBA کالج ہے سونگ للت، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ایز اے بزنس مین. جو MBA اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جو کیمپس انٹرویوز جو ہوتے ہیں اس میں، تو میں نے 3 سال تک بچوں کا انٹرویو بھی لیا ہے. اور میرا فوکس ہمیشہ یہ ہوتا تھا اگر انگلش میں کمزور ہوتا تھا تو میں بولتا تھا آگے تمہارا کام ہی نہیں ہے. مینجمنٹ کے اندر تو اگر انگلش لینگویج نہیں ہے تو وہ مینجمنٹ، اور اب تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ مینجمنٹ صرف MBA کر لینا کافی نہیں ہے، کہاں سے کیا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ پہلو تھا، تو وہ ماشاءاللہ چونکہ میں نے پہلے دیکھا ہی تھا ان کا، تو آج میں نے جو دیکھا تو مجھے کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوا. الحمدللہ جیسا ویڈیوز میں دیکھا تھا تو یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں یہ اپورچونٹی ملی ہے. ایسے لوگ اللہ پاک نے ہماری امت میں اور بہت ہیں. دیکھیے جب کام شروع کرتے ہیں تو صلاحیت والے نکل کر آتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. ہم نے جب اسکول شروع کی میری اہلیہ نے، اس کا جسٹ ایک انسپائر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ یونیورسٹی میں بھی فرسٹ آئی اور عربک بھی اس نے مستقل پڑھا اور کافی تفسیر بھی پڑھی. تو دونوں چیزوں سے وہ واقف ہے اور اسی اعتبار سے اسکول میں ہمارا زیادہ تربیت پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، اخلاق بنانے پر، اس پر اس پر. تو جب اسکول شروع کی تو ہمیں ٹیچرز نہیں مل رہی تھی. یہ اسکول تھی جس میں اکثر غریب بچیاں پڑھتی تھیں اور پڑھانے والیاں بھی جو تھی وہ بھی اسی ماحول سے آئی تھیں اور اسی لیول سے. تو نہ تو لینگویج میں ان کا وہ پالشنس تھی یا نہ تو جس کو کہتے ہیں کہ کانفیڈنس کا لیول ان کا نہیں تھا. تو ہماری اہلیہ چونکہ اس کا ایک اچھا گڈ ول تھا، اس نے مالدار بچیاں جو کانوینٹ ایجوکیٹڈ ہیں اور جو ہاؤس وائف بھی ہیں، کچھ شادی شدہ ہیں کچھ شادی شدہ نہیں ہیں، لیکن ایسی اچھی اسکولوں میں پڑھی ہیں جن کے پاس لینگویج ہے، کوالیفیکیشنز ہیں، لیکن وہ گھر میں بیٹھی ہیں. ان کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھیے صرف پیسہ دینے سے ہی امت کا بھلا نہیں ہوتا، آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو ٹیلنٹ دی ہے، اس ٹیلنٹ کا بھی صدقہ ہونا چاہیے. اور اس کو موٹیویٹ کیا. الحمدللہ 40 عورتیں تیار ہو گئی والنٹریلی پڑھانے کے لیے اور اس کی وجہ سے اسکول کے ماحول میں بڑی زبردست تبدیلی ہوئی. تو شروع میں جب اسکول تو اس لیے کہ جب اسلامک اسکول ہوتی ہے، مسلمانوں کی اسکول ہوتی ہے، تو عام طور پر لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے کہ بولے ٹھیک ہے وہی رن آف دا مل. اور اس ٹیگ کو اور اس چیز کو ہم کو مٹانا ضروری تھا. اور ایک دل میں ہمیشہ سے تمنا تھی کہ کانوینٹ اور زیویئرز، اور چونکہ میں خود زیویئرز میں پڑھا ہوا ہوں، میری اہلیہ کانوینٹ میں پڑھی ہوئی ہے، اور ان کا جو ایروگنس تھا وہ ہمیشہ مجھے بہت ستاتا تھا کہ کیا یہ مونوپولی ان کی ہے، بلکہ تعلیم اور ساری چیزیں تو اصل ہم نے دی ہے لوگوں کو، ہمیں ان سے لینے کی. تو اس وقت ایک بات طے کہ جب میں ایڈمیشن کے لیے گیا ہماری بچی کے اور میں نے دیکھا ان کے نخرے، میں نے کہا میں اب یہاں پر نہیں پڑھاؤں گا. اور میں نے اپنی بچی کو ایک ایسی اسکول میں داخل کیا کہ جہاں وہ آسانی سے انہوں نے ایڈمیشن دیا. 3rd 4th میں پہلی مرتبہ گیا. الحمدللہ میری بچی نے MA کیا انگلش میں اور ابھی ٹیچ فار انڈیا، اگر کوئی لوگ واقف ہوں، ایک آرگنائزیشن ہے، زبردست کام کر رہا ہے جو بہت ریگرس ٹریننگ کرتے ہیں. اس میں اس نے اس کا کورس بھی کیا اور ابھی وہ فیلوشپ بھی کر رہی ہے اور غریب اسکولوں میں پڑھاتی بھی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نکلے تھے کہ بھی، اور یہ ایک فکر تھی کہ بھی جب تک امت کو اگر بنانی ہے فیوچر جنریشن، وہ کیپیسٹی صرف اور صرف اور صرف عورتوں میں ہے، مردوں میں نہیں ہے. کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے.
اور جتنے بزرگوں کو آپ دیکھیں بڑے بڑے، ہم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سب کی جو انیشیل جو تربیت ہوئی ہے وہ ان کی ماں نے کی ہے. یہ ایگزامپلس دیتے ہیں، کیونکہ جو 5 یا 6 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہ ماں ہی تربیت. اگر اور آج جتنی بھی بدیاں ہیں سماج میں، خرابیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارا یہ مشن اسکول میں کوئی کلارک یا کسی کمپنیز کی سیکرٹریز بنانا مقصد نہیں ہے. ان کو سمجھدار ماں، ایک ہاؤس وائف ہے، اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو اس کا ایڈمنسٹریشن گھر کا الگ ہی ہوگا. اس کی جنریشن، تو ہم کو فیوچر جنریشنز تیار کرنی ہے. اور ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں چل رہی ہیں اور بہت سارے ایشوز بھی. اسی لیے ہم نے ایک فلم بنائی ہے، ڈاکیومنٹری اقرا کے نام سے. میں درخواست کروں گا اگر موقع آپ کو ہو دکھانے کا، 1 گھنٹے کی فلم ہے اگر کسی وقت، اور یہ بچے بھی دیکھیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر بنانی ہے یہ فلم. اور مقصد ایک تو یہ تھا کہ دعوت کے غیروں کے سامنے کہ بھی اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. بلکہ ایک عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو باقاعدہ ایک سیپریٹ سیشن عورتوں کے لیے ہوتا تھا. وہ ساری بات ایڈریس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ لڑکوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے ہے. اور اسی کانسیپٹ کو لے کر، اور پھر اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں کیوں نہیں پڑھاتے، تو ہمارا یہ تھا کہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر فلم کو بنانا چاہیے. اور یہ ٹارگٹ تھا کہ فلم فیسٹیولز میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کی اویئرنیس. تو اللہ کا فضل ہے کہ نوئیڈا فلم فیسٹیول جنوری میں ہوئی تھی، اس میں ہماری فلم سلیکٹ بھی ہوئی، الحمدللہ ایوارڈ بھی ملا اس کو. اور حال ہی میں 15 دن پہلے اس کے بڑے لیول پر دادا صاحب فالکے فلم فیسٹیول حال ہی میں ہوئی، اس میں پھر الحمدللہ ایوارڈ ملا. اب دعا کریں کہ اور بھی یہ ہوں، اور اگر یہ موقع ہو آپ دکھائیں. تو ایک تو یہ بات تھی. اور چونکہ آیا تھا تو ابھی جو ٹاپک آپ کا چلا تھا کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے ہماری، تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال میرا ہمیشہ میں پوچھتا ہوں بچوں سے، بڑوں سے بھی، کہ بھئی آپ کو اگر کوئی غیر مسلم پوچھے کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو نبی کے بارے میں، ذرا بھی وہ ہوتا ہے تو آپ آگ ببولے ہو جاتے ہو، مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہو، تو آپ ذرا ہمیں اپنے نبی کا انٹروڈکشن دو. تو مجھے کوئی انٹروڈکشن دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شارٹ میں؟ ایک غیر مسلم کو بتانی ہے بات، مسلمان کو نہیں، کہ بھئی میرے نبی کیا تھے. الصادق الامین. نہیں، یہ بتائیں بچے میں سے کوئی بتائے مجھے. کوئی بتائے گا؟ دیکھیے میں آپ کو، ہاں بولیے. Sir, he was a kind person. He believed in unity. He believed in mankind. He never showed discrimination against anyone. He considered women and men equal. He respected women. Wonderful, very good. Keep going. He was a true person. He never lied to anybody. He never deceived anybody. یہ اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائی، جو ویری ٹرو ہیں. لیکن یہ تو کوئی بھی سینٹلی آدمی کو ڈسکرائب کریں گے تو یہی کوالٹیز بتائی جائے گی، تو آدمی اس سے کیا سبق لے گا؟ ہمارے نبی جو ہیں وہ صرف بزرگ نہیں ہیں، وہ تو ہر فیلڈ کے گائیڈ ہیں. تو اس کا ان کی کہنے کا مطلب کیا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت سچے تھے، امانت دار تھے، لیکن کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پولیٹیشین جانتے ہیں؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایز اے کمانڈر ان چیف جانتے ہیں؟ ایز اے بزنس مین جانتے ہیں؟ کیونکہ ہر فیلڈ کے نبی ہیں وہ. بے شک وہ صرف انہوں نے ہر فیلڈ کی ہر شعبے کو سکھایا. اس لیے ہم نے یہ ورکشاپ کرتے ہیں ہماری ایریا، تو سیرت کو جب لیتے ہیں تو سیرت کا عبادت کا پہلو تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دوسرے پہلو، مثلاً صحابہ تھے، ہمارے آئیڈیلز تو وہی ہیں. تو صحابہ میں اگر خالد ابن ولید کا نام لیا جائے تو عام طور پر صاحب خالد ابن ولید جو تھے وہ بڑی جنگ جیتتے تھے. کیا مطلب؟ بہت پہلوان تھے؟ نو، ہی واز اے اسٹریٹجسٹ. زبردست دماغ تھا ان کا اسٹریٹجی کا. تو اگر آج ہم اسٹریٹجی کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خالد ابن ولید کبھی نہیں آتے. پالیٹکس کی بات کرتے ہیں عمر ابن عاص کبھی نہیں آتے. آپ سوچو ایجپٹ، ٹرکی اور یہ جو کنٹریز ہیں 1400 سال پہلے کیا مسلمان کنٹریز تھیں؟ نہیں تھی. آج ہم دہائی دیتے کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
آپ سوچو کہ ایسا کیسا پولیٹیکل پاور تھا ان کا اور انڈرسٹینڈنگ تھی اور سمجھ تھی کہ اس زمانے کے جن کے ہزاروں سال کے سویلائزیشنز تھے ان کو ختم کر کے ان کا کلچر بدل دیا, ان کی لینگویج بدل دی. آج وہ عرب ملک کہلاتے ہیں, آج وہ اسلامی ملک کہلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے روم سے پہلے جو کرسچینٹی کا, خاص کر کے رومن کیتھلکس کا جو مین جو جگہ تھی مقدس, وہ روم نہیں تھی, وہ ہیا صوفیہ تھا جو ٹرکی میں ہے. تو اصل سیٹ تھی کرسچینٹی کی جس کو ہم نے بدل دیا. یہ کمال تھا ہمارے. تو وہ بایوگرافیز پڑھنے کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک مرتبہ ابھی, اور اس سے بات ختم کرتا ہوں, ہوائی جہاز میں اندر گیا اور میری پہلی یا دوسری سیٹ تھی بیچ میں. تو ایک صاحب بیٹھے تھے باہر, انہوں نے مجھے کہا, ہماری گجراتی میں کہتے ہیں وٹ پڑتا ہے, مطلب آپ بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو. تو میں نے سوچا کہ بھائی کرتے پجامے میں اسمارٹ لگ رہا ہوں, چلو بھائی خیر. تو پھر تھوڑی دیر ہوئی, انہوں نے کچھ مجھے آفر کی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو, کیا کرتے ہو؟ بولا میں مینجمنٹ کا ایک پروفیسر ہوں, ہمارے یہاں آنند میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے رورل مینجمنٹ کی. تو میں نے کہا اچھا آپ مینجمنٹ کے پروفیسر ہو, ہندو تھے. تو میں نے کہا آپ نے عمر فاروق کو پڑھا؟ تو بڑے عجیب ان کا ایکسپریشن ہو گیا, یار یہ مینجمنٹ کا اور عمر فاروق یہ کون ہے؟ ہوئی کہا آپ کیسی بات کرتے ہو, عمر فاروق تو مینجمنٹ کے گرو ہیں, اصل ماڈرن مینجمنٹ کے اصل گرو جو ہیں وہ عمر فاروق ہیں. بولے وہ کیسے؟ تو پھر میں نے انٹروڈکشن دیا, حضرت عمر فاروق ہے. ہم ہمارے سامنے اگر حضرت عمر کی بات کریں تو کیا بھائی بہت غصے والے تھے. میں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تو کہا بڑے خیر آپ نے یہ کیا نام رکھا؟ تو جلالی نام ہے, غصے والے. میں نے کہا اچھا بس یہی کوالٹی تھی ان میں, اور تو کچھ تھا ہی نہیں. آدھی دنیا کو ایڈمنسٹریشن دنیا کو انہوں نے سکھایا ہے, مینجمنٹ انہوں نے سکھایا ہے, پورے میونسپل کارپوریشن کا نظام ان کا بنایا ہوا ہے, منسٹریز کو ڈیفائن انہوں نے کیا ہے, سرائے انہوں نے, موٹلز کا کنسپٹ, ہائی ویز کا کنسپٹ سب انہوں نے دیا ہے, نیوی کا نظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم کو اس پہلو سے ہمارے بڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہ تو ان کی بات. اس کے بعد والوں کو آپ سائنٹسٹ میں پڑھیں گے, ابو علی سینا ہیں اور ابن ہیثم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک ایک وقت میں 10 سبجیکٹ پر آتھر ہوا کرتے تھے. انہیں ڈائیورس, ایسٹرونومی میں ایک طرف ایک ہی آدمی آتھر ہے, میتھس کا بھی آتھر ہے, اور میڈیکل سائنس میں بھی اس نے بکس لکھی ہیں. آج ہم کہاں کھو گئے؟ اور ہم کو انسپیریشن ایسے لوگوں سے لیتے ہیں کہ جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ساری دنیا کو ہم نے, اس لیے ہم کو اچیو کرنا. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ صاحب ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں ڈسکریمنیشن ہے, اور یہ اس میں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی انہوں نے بتایا سعیدہ فالک ہے, ایسے اور بہت سارے, اور جیسے ابھی کشمیر کا یہ بچہ جو IAS کے اندر, تو جنہوں نے من بنایا اور محنت کی. اور ایک چیز اور ہے, ہمارے والد صاحب ہمیں بچپن سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہودیوں کو سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہے, کہ جب ہولوکاسٹ ہوا اور جو ان کے اوپر ظلم ہوا تو وہ اس ظلم سے کیسے پا رہے ہیں. آج دنیا کے اندر کنٹرول ان کا کیوں ہے, کیا ایسی خوبی تھی ان میں, ہمیں لینی چاہیے. تو ان کا ڈسکریمنیشن کی ہم دہائی دیتے ہر وقت. تو ڈسکریمنیشن کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سمپل سی بات ہے کہ بھئی 100 مارک کی محنت وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا, تو ہم کو 120 مارک کی محنت کرنی ہے. یہ ہے ڈسکریمنیشن کو اوور کم کرنے کا راستہ, کہ آپ 120 کی محنت کرو گے تو 100 تو دیں گے نا آپ کو. اور دیکھیے ایفیشنسی کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. اگر آپ کی ایفیشنسی آرڈینری ہے تو آپ کا چانس نہیں ہے ڈسکریمنیشن کی دنیا میں, لیکن آپ ایکسٹرا آرڈینری ہو تو آپ کو اگنور کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ اگنور نہیں کر سکتے آپ. تو اس ملک میں بھی آپ ایکسٹرا آرڈینری بن کے رہو, آپ کے جوتے صاف کریں گے یہ لوگ, کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال, میں اب کتنی باتیں کروں, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, ورنہ میں صبح تک آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو 800 سال پہلے جو ہندوستان میں جو لوگ آئے تھے وہ کتنے تھے؟ 3% تھے نا. لوگ تو یہی تھے, کوالٹیز تو کوئی 1000 سال میں انسان کی فطرت تو نہیں بدلتی. تو ان 97% پر وہ 3% نے جب کنٹرول کیا, راج کیا, تو کچھ تو کوالٹیز تھی ان میں. ہم نے تو کبھی, ہم تو ہسٹری پڑھنا ہی نہیں جانتے, پڑھتے ہی نہیں ہے. انسپریشن کہاں سے ملے گا؟ تلاوت بہت بڑے ثواب کی چیز ہے.
صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنے. اور دوسرا، قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی پڑھنا بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہم صحابہ کی بایوگرافیز پڑھیں، خاص کر کے عورتیں ہیں، عورتوں کے کمالات. ابھی اب میں ایک اور بات کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو. ہماری فلم میں ہے وہ وقت تو ہو رہا ہے. ہاں جی جی. ایک بات، ڈاکٹر اکرم ندوی ہیں لندن میں، آکسفورڈ کے اندر وہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المحدثات کے نام سے، جس میں 10,000 عورتوں کی بایوگرافیز جمع کی ہے جو اپنے زمانے کی محدثات تھی، یعنی جنہوں نے بڑے بڑے ائمہ کو پڑھایا ہے. امام راضی جیسوں نے عورتوں کے ہاتھ پر حدیث پڑھی ہے. تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. آپ گوگل کریں گے، انہوں نے کہا کہ گوگل، لیکن کبھی کبھی گوگل بھی کام کی ہوتی ہے. تو آپ المحدثات وہاں سے آپ کو مل جائے گی اگر آپ گوگل پر جائیں گے. اس کو پڑھیے. خاص کر کے میں آپ بچیوں سے یہ خاص درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے اور انسپائر ہوئیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور خلفائے راشدین کو تو کم سے کم پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر اینگل سے پڑھیے. اللہ پاک ہم کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.